سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ جتنے ہیں نا یہ سب فراڈ ہیں. اصل ولی کون؟ مومن ہوگا اور متقی ہوگا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. یہ حکم ایمان والوں کو ہے، یہ حکم تقوی والوں کو ہے. سب سے پہلی بات ایمان میں درست ہو جاؤ، پھر عمل میں درست ہو جاؤ. اور سنو، پھر عملوں پر ناز نہ کرنا. وَكُونُوا مع الصادقین، ایمان والے ہو کر، متقی ہو کر سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ ذرا اونچی. میں کہہ رہا ہوں میں سچا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں یہ سچے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ سچے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں یہ سچے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں وہ سچے ہیں. سچا ہے کون؟ قرآن سے ہی پوچھیں سچے کون ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اللہ کے پیارے ہیں. سچے کبھی ایسا نہیں کرتے کہ ادھر کی ہوا چلے تو ادھر، ادھر کی ہوا چلے تو ادھر. نہیں، کربلا میں امام علی مقام نے بھی کر کے دکھا دیا کہ سچے کنبا کٹوا دیتے ہیں، باطل کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے نہیں. مفاد پرست نہیں ہوتے، وہ نذرانوں کی فکر نہیں کرتے، عہدہ منصب کو نہیں دیکھتے. وہ کیا کرتے ہیں؟ بس وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں. تو جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سچے ہیں، ایمان تقوی والے ہیں. اور یہ متقیوں کو ہی حکم ہے کہ دیکھو اپنے عمل پر ناز نہ کرنا. شیطان بڑا شیطان بڑے بڑوں کی محنت برباد کر دی ہے، تو ان سے بچنا ہے. پھر وہی بات سناؤں گا جو آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ کو معلوم ہے. مولانا روم رحمت اللہ علیہ نے بڑے پیارے انداز میں سمجھائی کہ دنیا ایک میلہ ہے. اور میلہ کہیں لگتا ہے نا، کہیں نمائش ہوتی ہے، میلہ ہوتا ہے، دکانیں بھی لگتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں بھی ہوتی ہیں، ہر قسم کے لوگ جاتے ہیں، بوڑھے مرد جوان عورت سب وہاں. دوسرے بھی جاتے ہیں، جیب کاٹنے والے بھی جاتے ہیں وہاں، نظر باز بھی جاتے ہیں، اور پتہ نہیں شرارتیں کرنے والے بھی. تو ایک بچہ چلا گیا نادان، باپ نے 10 روپے دے دیے، لے جا وہاں کچھ کھا پی لینا. بچے نے سوچا پہلے سیر کر لوں پھر کھاؤں گا. وہ سیر کرنے لگا، وہاں جیب تراش نے دیکھا بچہ نادان ہے، انگلی چلائی اور نوٹ غائب. بچے کو پتا بھی نہیں چلا کہ نوٹ کب چلا گیا. اب بچے کا دل چاہا میں کچھ کھاؤں پیوں. وہ جب دکان پہ پہنچا جیب دیکھا تو خالی. اب اس کو میلے میں مزہ آئے گا؟ اس کے لیے تو پھیکا ہو گیا. وہ رو رہا ہے، اب اس کے ہاتھ کچھ نہیں آ رہا. مولانا فرماتے ہیں اسی میلے میں ایک اور بچہ اسی عمر کا، اسی سائز کا، اس کے پاس بھی نوٹ ہے، مگر اس نے اپنے کسی بڑے کا ہاتھ پکڑ رکھا ہے. چور نے، جیب تراش نے دیکھا کہ بچہ تو یہ بھی نادان ہے مگر اس نے کسی بڑے کا ہاتھ پکڑا. یہ بچہ نادان ہے، بڑا نادان نہیں. اگر میں نے اس پر ہاتھ ڈالا تو وہ بڑا کہیں مجھ پر ہاتھ نہ ڈال دے، میں پکڑ میں آ جاؤں گا. تو وہ اس پر ہاتھ ڈالتا نہیں. تو مولانا فرماتے ہیں وہ بچہ کیوں محفوظ رہ گیا کہ اس نے بڑے کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا. بچہ تو نادان تھا مگر کسی سمجھدار کے ساتھ تھا. تو فرماتے ہیں دنیا بھی ایک میلہ ہے، اور یہاں ایمان کے جیب تراش، ایمان کے چور پھر رہے ہیں. کوئی بستر لوٹے اٹھا کے پھر رہے ہیں، کو کس طرح. آپ کو پتہ ہی ہے کتنے روپ ہیں. تو تم اگر اکیلے پھرو گے تو وہ تم پر کاروائی کر دیں گے، تمہارا ایمان نکالنے کی کوشش کریں گے. تو یہاں ایمان کے جیب تراش شیطان پھر رہے ہیں، تم سے ایمان چھین لیں گے. اکیلے نہ پھرو. اگر دنیا میں پھرنا ہے غوث اعظم کا ہاتھ پکڑ کے چلو، خواجہ غریب نواز کا ہاتھ پکڑ کے چلو. ارے تم نادان ہو، یہ دانا ہے، یہ سچے ہیں. جب ان کا ہاتھ پکڑ کے چلو گے تو شیطان سے بچ رہو گے، کیونکہ شیطان نے کہا تھا یا اللہ جو تیرے سچے مخلص بندے ہیں ان پر میرا زور نہیں چلے گا. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ اللہ والوں کا ساتھ ہمارے ایمان کو بھی بچاتا ہے، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی. ذرا اونچی. تو ان کا ساتھ تو حضرت مخدوم سیدنا اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ بادشاہ تھے، جدی پشتی بادشاہت، پورا علاقہ جس کے آپ بادشاہ تھے.
ہزاروں خادم، سونا چاندی ہیرے جواہرات ریل پیل، کوئی کمی نہیں تھی، مگر ماں نیک تھی۔ ماں نے خود بتایا بیٹے کو کہ تیری ولادت سے پہلے ایک بزرگ، ان کا نام بھی لکھا ہوا کتاب میں، کہ انہوں نے بشارت دی تھی اے خاتون، اللہ جو تجھے بیٹا دے گا اس کی روشنی دیکھنا کتنی پھیلے گی۔ تو نیک تھے، نیکوں کی اولاد تھے، سادات میں سے سید ہونا ہی سب سے بڑی بات، پھر عالم بنے۔ تو حضرت صاحب نے اپنے بھائی حضرت عارف کو کہا کہ حکومت سنبھالو، تخت سنبھالو، میں چلا فقیری کرنے۔ بادشاہت چھوڑ کر فقیری اختیار کی، دنیا میں پھرے اور اتنا پھرے کہ جہانگیر کہلائے، لقب ملا۔ حضرت علاء الحق والدین نبات گنج کے آپ مرید ہوئے، ان سے آپ کا سلسلہ ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے اتنا فیضان عطا فرمایا آپ کے سلسلے کو، یہ چشتی اشرفی سلسلہ دنیا میں مشہور، جنات نے بھی آپ کی غلامی کی، آج تک پورا یہ خاندان اشرفی مشہور ہے۔ کسی کو جن وغیرہ ہو جائے تو یہ تو چٹکی میں نکال دیتے، سمجھے نا؟ تو جو جن نکال دیں گے وہ دیوبندی نہیں نکال سکتے ہیں، سوچیں جہاں دیوبند ہو ہے۔ تو یہ حضرت کا سلسلہ ماشاءاللہ بڑا پھیلا، آپ نے بڑی خدمات انجام دیں۔ تحریر کے معاملے میں اس میں لکھا حضرت صاحب کی اتنی کتابیں شمار نہیں ہو سکیں، افسوس کہ وہ حفاظت نہیں کی جا سکی، کہاں کہاں ہیں ڈھونڈی نہیں جا سکی۔ حضرت صاحب التصانیف بھی تھے، علم کے حوالے سے بڑا اونچا مقام تھا، اور اتنی خدمت کی کہ آپ مخدوم المخادیم کہلائے، سلطان بھی تھے، بادشاہ بھی تھے، فقیری اختیار کی تو اللہ نے وہ بادشاہت عطا فرمائی کہ آج لوگوں کے دلوں پر حکومت کر رہے۔ ان کے سلسلے میں حضرت سید علی حسین اشرفی میاں رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ نے ان کو بڑا مقام بخشا۔ یہ حضرت وہ ہیں جنہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نماز جنازہ پڑھائی، بڑی شان، بڑا مقام، اور یہ سلسلہ آج بھی دنیا میں جاری ہے۔ میں نے عقیدت اور محبت سے کچھ بیان کیا، سلسلے سے مجھے بھی نسبت ہے، بزرگوں کے ساتھ میرے استاد صاحب بھی اشرفی تھے، مشائخ میں بھی اشرفی اجازات بھی ہیں، تو اور ماشاءاللہ یہ خود ان کے خانوادے کے چشم و چراغ موجود ہیں۔ برکت حاصل کرنے کے لیے کچھ باتیں کی، خلاصہ کہ اللہ والے بڑی شان والے ہیں، ان کو عام بندوں جیسا سمجھا جا سکتا، وہ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے مدد بھی کرتے ہیں، اور ان لوگوں کا ساتھ دنیا و آخرت میں ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ اور بیعت کیوں کی جاتی ہے؟ کہ اپنے آپ کو شیطان سے بچانا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ میں نے باوجود کھینچ کے بھی 2 گھنٹے پھر بھی لگا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ کسی صاحب نے سوال کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی کی تھی، اس قربانی والے جانور کی کھال اور سینگ کہاں گئے؟ یہ جس دوست نے پوچھا ہے اس کو کھال چاہیے، سینگ چاہیے اس کو؟ کیوں پوچھا ہے یہ سوال؟ سے کیا حاصل؟ اس کے سینگ جو تھے کعبے کی چھت میں رکھے گئے تھے، کعبے کی چھت میں رکھے گئے تھے۔ کھال کے بارے میں مجھے تسلی نہیں ہے کہ کہاں گئی، ہو سکتا ہے اس کا مسلح بنا لیا ہو، تاہم سینگ اور اس کی کچھ اور چیزیں وہاں کعبے کی چھت میں رکھی گئی تھی۔ جب یزید کے دور میں یزیدی فوج نے کعبے پر حملہ کیا، کعبے کو آگ لگی، اس وقت وہ جلے، اس وقت تک وہ محفوظ رہے تھے۔ دوسرا سوال، وہ قربانی والا جانور جنت سے لایا گیا تھا؟ بالکل، وہ دمبا تھا اور حضرت جبرائیل امین جنت سے لائے تھے۔ اہل سنت کا ترجمان ماہنامہ تحفظ اسلام، اس کے علاوہ عقائد اہل سنت پر صراط الابرار، صحابہ کی حقانیت، داعیان گمراہی کتابیں باہر مکتبہ فیضان اشرف کے اسٹال پر موجود ہیں، سنی حضرات ضرور لیں۔ کچوچا شریف کے تعویذ والے نقش شجرہ شریف، علامہ محمود اشرفی صاحب اور علامہ مختار اشرفی صاحب کی سیڈیاں
اور کیسٹیں بھی موجود ہیں۔ یہ اعلان ان کے میں نے تو نہیں سنی ہے، تاہم وہ موجود ہیں، جو لوگ حاصل کرنا چاہیں یہ میں نے اعلان کر دیا ہے۔ یہ بھی کتاب، اس کا بھی اعلان ہو گیا۔ یہ میری اور میرے والد صاحب قبلہ کی کتابیں ہیں۔ یہ اسی لیے کہ آپ پڑھیں، آپ کو اولیاء انبیاء کی شان معلوم ہو، اپنے عقیدے معلوم ہوں اور گمراہی سے اور گمراہوں سے بچ سکیں۔ میرے سامنے مولانا محمد عرفان صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، جمعیت اشاعت اہل سنت والے۔ وہ شاید کیمرے کی وجہ سے آگے نہیں آ رہا ہے، ڈرتے ہیں کیمرے سے، تو وہ بھی کتابیں چھاپ رہے ہیں، ماشاءاللہ پھیلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جتنے سنی احباب ہیں، ان لوگوں کی خدمات۔ یہ میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ذکر جمیل، یہ وہ کتاب ہے ہر سنی کو پڑھنی چاہیے۔ یہاں ثواب کے لیے اعلان کر رہا ہوں، جو لینا چاہیں وہ لاتے ہیں۔ یہ کتابیں لکھ کے ہم لاہور بھیجتے ہیں، وہاں سے چھپ کے آتی ہیں، کمیشن ملتا ہے، وہ کمیشن بھی چھوڑا ہوا ہے تاکہ آپ کو سستی ملے۔ خود پڑھیں، عورتوں بچوں کو پڑھنے کو کہیں۔ یہ وہ کتاب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے میں سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں اللہ نے کتنی برکتیں رکھی تھیں۔ اور پھر اس میں حیات النبی، علم غیب، حاضر ناظر، استمداد کے مسائل بھی ہیں۔ بڑی پیاری کتاب۔ یہ میری کتاب ہے سفید و سیاہ۔ یہ جتنے اعتراض کرتے ہیں اولیاء کے بارے میں، ہمارے عقیدوں کے بارے میں، ان سب کا جواب انہی کی کتابوں سے، اور اس کے آخری 40 صفحے ضرور پڑھنا، کیونکہ اس میں یہ میں نے ان کا کام کر دیا، بالکل ان کے کپڑے اتار کے ننگا کر کے دکھایا آپ کو۔ فوٹو نہیں ہے، ان کے کرتوت ان کی کتابوں سے پڑھنا پتہ چلے گا۔ یہ کتاب نئی ہے، 3 تحریریں۔ دارالعلوم دیوبند کس نے بنایا، قبضہ کس نے کر لیا، خواب کیا دیکھیں، کہتے ہیں مسجد نبوی کی چھت پر دارالعلوم دیوبند بنا ہوا ہے۔ یہ حال ہے ان کا، اور حضور آتے ہیں دارالعلوم دیوبند کا حساب لینے کے لیے، معاذ اللہ۔ دیکھو ویسے کہتے ہیں مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ، اور جب اپنے دارالعلوم کی باری آتی ہے تو حضور کو حساب دکھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ دہشت گردی کے حوالے سے ایک میری بڑی اہم تحریر اور ایک انٹرویو۔ یہ قبر کے احکام میں نے آج آپ کو حوالے دیے، تحریر میں بھی قبر کی باتیں، قبر والے سنتے ہیں یا نہیں، دیکھتے ہیں یا نہیں، قبر میں جسم سلامت رہتا ہے یا نہیں، قبر والوں سے باتیں ہو سکتی ہیں یا نہیں، اور اس کے علاوہ قبر کی اچھی اچھی باتیں، ڈراؤنی نہیں۔ اور اس کے ٹائٹل پر 23 مزاروں کی فوٹو ہے۔ 23 لاکھ روپیہ خرچ کرو گے تو دیکھنے کو نہیں ملیں گی، تو اس لیے چھاپ دی آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ بعد از وفات یا کہہ کے پکارنا، مدد مانگنا دور و نزدیک سے، مدد کرتے ہیں یا نہیں، والد صاحب کی کتاب راہ حق۔ یہ ہے اسلام کی پہلی عید، عید میلاد النبی کے بارے میں جتنے اعتراضات